السلام علیکم ناظرین، امت ٹائمز میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج چھوٹی تعارف بہادر شاہ ظفر کے جو آخری مغل بادشاہ تھے، ان کے اشعار جو بہت مشہور ہوئے اور ان کی زندگی کے کچھ حصے آپ سے شیئر کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں ان کے شعر جو بہت مشہور ہوئے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دربار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو پاسوا سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کہہ دوں ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل سے ہے شاہواہ، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالۂ زار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، وہ آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئے گے کنج مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ مل سکی کوئے پائیدار میں۔ بہت ہی مشہور اشعار تھے ان کے جو انہوں نے کہا تھا، اور ان کی زندگی کے کچھ حصے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے 4 بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر بٹسن نے ان کے 4 لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر، سلطان مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر بٹسن نے 4 صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں نے جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کو کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی۔ انگریز سینا نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1837 میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو المظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا۔ ان کی حکومت ڈھنگ عالم سے پالم تک بھی مانا جاتا تھا۔ وہ نام مانگ کے تھے، دہلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھوڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کے جانکار فارسی میاں سولے خن تھے، ادیب، شاعر تھے۔ وہ 1857 تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور قاطی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ دیا۔ بیچارگی ملک دوست، دیندار بزرگ 82 سال ہندوستان دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ سونپا۔ اکتوبر 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اسی طرح دیش ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 6 نومبر 1862 کو اس آخری مغل خاندان 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے رہبر نے انہیں جان نچھاور کر دی۔ آج وہ کیا جانے جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے، ان کو کیا معلوم اتحاد کیا ہے۔